لگتا ہے کہ ہر بندہ اس دور میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے سمیت سوشل میڈیا نے کچھ ایسی مت مار دی ہے پوری امت کی کہ کوئی بندہ بھی لو پروفائل ہو کے نہیں جینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ نوٹیبل ہو. اگر وہ نوٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسٹرانگ نہیں ہوں، ویک ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو دھیما دھیرج جیتا ہے اصل میں وہی اسٹرانگ ہوتا ہے. خالی برتن زیادہ زور سے بجتا ہے، بھرا ہوا برتن بہت اچھی بھری بھری سی آواز دیتا ہے. اور سوشل میڈیا میں جو یہ ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم کھائیں بھی تو وہ ہماری فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس پہ وہ پلیٹیں تھالیاں سب کو نظر آنی چاہیے. ہم پہنے بھی، اوڑھیں بھی، تیار بھی ہوں، ایون باتھ روم بھی جائیں تو سب کو پتہ چلنا چاہیے. ہم نے اپنی پرائیویسی کو، یعنی پرائیویٹ لائف پرائیویٹ نہیں رہ گئی. ہم نیچرلی لیڈر نہیں رہے. ورنہ پہلے کیا تھا، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، اس کے بعد صلحاء کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ہمیں نیچرل لیڈر نظر آتے ہیں. جو اندر ہے وہ باہر ہے. ہمارا کیا ہے، خول ہمارے اوپر آ گئے ہیں. ہم شیڈوز میں رہنا پریفر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سپاٹ لائٹ ہو. کیا ہم آسمان پھاڑ لیں گے، زمین پھاڑ دیں گے اگر ہم شو آف نہیں کریں گے؟ تو ہم کیوں نہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو میرے سمیت ایزی گوئنگ رکھتے، ٹون ڈاؤن؟ اب یہ دیکھیں نا کہ زمین کی زرخیزی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے خوش ہو کے سان کہ بڑا زرخیز زمین ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ بہت جلدی یہ ساری بالیاں چورا چورا ہو جانی ہیں. یہ ہمارے جسم جن کو ہم ایک ایک لمحہ بنا سنوار کے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پروجیکشن دیتے ہیں. ایک ایک چیز کو، گاٹ میرڈ، گاٹ انگیجڈ، پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹس لگے ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے جلنے والوں کا منہ کالا. ہم نے ایک وہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، محلے میں آنٹیاں لڑتی تھیں دیواروں پہ کھڑی ہو کے، گلیوں میں کھڑی ہو کے، اب یہ ہم نے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ وہ والی لڑائیاں شروع کر دی ہیں. یہ وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر جوابی کارروائی ہوتی ہے. اور دیکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مورچے میں بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، اور سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ عمل بدترین عمل ہے. ہم سب کو اپنی توسیع کرنی ہے. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے میرے سمیت، کیونکہ دل کی بیماریوں میں سے یہ خطرناک ترین بیماری ہے. اخلاص ختم ہو جاتا ہے نا، دکھاوا آ جاتا ہے. اور اللہ پاک کو تو اخلاص والے پسند ہے، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں اس میں اخلاص نہیں ہے نا، آپ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ فوراً سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، پیچھے آ جائیں. آخر یہ ہم جو تصویروں کی بھرمار کرتے ہیں تو یہ دکھاوا ہی تو ہے نا. اس میں کون سا ایسا نیک سوال عمل ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کون سی ایسی تصویر ہے کہ جس پہ ہمارے نامہ اعمال میں ٹنا ٹن ذکر گر رہا ہے، اور اللہ پاک ہمارے درجات بلند کر رہے ہیں، اور ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ مٹائے جا رہے ہیں؟ ایسا تو عمل تو نہیں ہے یہ. اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں حسن ظن پیدا کرنا، اپنی تعریف کروانا. اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم میں جو خیر ہے، چاہے وہ مال کی ہے، اولاد کی ہے، حسن کی ہے، جوانی کی ہے، علم کی ہے، ایون حلم کی ہے، اس کا دکھاوا ہو. ہم بندے ڈھونڈتے ہیں واہ واہ کرنے کے لیے، تو پھر عمل تو یہاں ہی رہ جانے ہیں. عمل تو یہاں ہی رہ جانے ہیں، اجر کہاں جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کی ذلت لوگوں کو سنوائے گا. اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں اس کی برائیاں لوگوں کو دکھائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ کر کے، دھیمے دھیمے ہو کے، ٹون ڈاؤن ہو کے اپنی زندگی گزاریں. ریڈار سے نیچے رہیں. نظر سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے، مقابلے سے بھی بچیں گے،
اعمال کے ضائع ہونے سے بھی بچیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جا نکلے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کس بات پر رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تھوڑی سی ریا یعنی تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل آیا۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان نیک پرہیزگار اور چھپے رہنے والے بندوں سے۔ غور کیجیے گا لفظ پہ، چھپے رہنے والے بندے سے، جو اتنے گمنام ہوتے ہیں کہ جب وہ غائب ہوں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، جب وہ حاضر ہوں تو انہیں کوئی بلاتا نہیں نہ پہچانتا ہے، لیکن ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں جو ہر گرد آلود تاریک فتنے سے متاثر ہوئے بغیر اس سے صاف نکل جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمیں چھپا ہوا بننا ہے، کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی ویلیو ہی نہ کرے، کوئی پہچانے ہی نہ، دکھاوا نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا، ہمیں کامیابیوں کے جھنڈے نہیں گاڑنے، ہمیں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ ویو نہیں کرنے، کیونکہ یہ چورا چورا ہو جانے والی کھیتی، خاک تھے، خاک ہیں، خاک بن جائیں گے، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے، بھولے بلائے جائیں گے۔ آج سے 50 سال بعد کوئی نہیں جانے گا کہ اس پلینٹ پہ کوئی شاہدہ جاوید بھی تھی۔ مٹ جاننا ہے، بے نام ہونے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اونٹوں کے ریوڑ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا۔ جب حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو آتے دیکھا تو فرمایا، اس سوار کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں گمنامی کی زندگی سے ہٹا کر عہدہ اور جاؤ جلا والی زندگی کی طرف لینے آ رہا ہے کہ ابا جی آپ کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ سواری سے اترا اور ان سے کہنے لگا، آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ سلطنت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے ہیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، خاموش رہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خدا محبت رکھتا ہے اس شخص سے جو پرہیزگار ہے، دل کا غنی ہے اور لوگوں میں اہمیت حاصل کرنے کی بجائے چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں لوگ جانیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈنکے بجے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے گاڑ دیے جائیں، لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ چھپے ہوئے لوگوں کو، بے نام لوگوں کو، گمنام لوگوں کو۔ یہاں گمنام ہو جائیں، وہاں نام نکلنا چاہیے، وہاں اعلان ہونا چاہیے روز حشر میں کہ فلاں ابن فلاں وہ بندی کہاں ہے، وہاں پوچھا جائے، وہاں شور و غوغا ہو، وہاں ہم کہیں کہ ہاؤ مقرأ کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب مجھے مل گئی ہے، میرے دائیں ہاتھ میں مل گئی ہے۔ رولا تو سارا یہی ہے، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پہ بھاگ کے جا کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونا، یہ ہے نا۔ یہ تھوڑا یہاں کی روشنیاں کمکمے ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے قبر کے کمکمے، اور وہ کس سے ملیں گے؟ عاجزی سے ملیں گے، عاجزی سے ملیں گے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت ہم یعنی صحابہ کرام بیٹھ کر مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف کھانے والی ہے، یعنی خوفناک ہے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور دیجیے۔ آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور جب کسی شخص کو اپنی طرف آتے دیکھے تو اپنی نماز خوب بنا سنوار کر پڑھے تاکہ وہ شخص متاثر ہو کہ یہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی اس میں بھی دکھاوا، نماز میں بھی۔ ہم نے تو اپنے حج بھی خراب کر لیے۔ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھیں، ہم صدقے دیتے ہیں ہمارے ناموں کے ساتھ صدقاتی لکھا جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں زکاتی لکھیں اپنے نام کے آگے بریکٹ میں، صاحب کے لا کے لگائیں، نماز پڑھتے ہیں نمازی لکھیں اپنے نام کے ساتھ، عمرے کرتے ہیں عمری لکھیں۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں یہ الحاج ہی صرف کیوں لگتا ہے، باقی چیزیں کیوں نہیں لگتی؟ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ
اپنے خالص سج کو ہم بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اپنی تصویریں حرم کے سامنے بنا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تصویر بنی ہوئی ہے اور اس سے اپنے میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی گھڑیاں اور موبائل، اس کی تصویریں ہم نے واٹس ایپ کی آئی ڈیز لگائی ہوئی ہیں کہ دیکھو میرے پاس فلاں اور فلاں۔ ہم نے اپنی گاڑیاں، نکاح جو آدھا دین ہے اس کو بھی ہم نے نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے۔ اب کون سا ہم شو کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں حال میں اپنے بچے کی شادی کی ہے، ہماری برانڈڈ چیزوں نے ہمیں مار کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی پوش ایریا میں رہتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی ڈریس بنایا ہے تو اب میڈیا پہ لوگوں کو پتہ کر چلنا چاہیے۔ یہ کیا کہ کووڈ نے تو ہمیں چھپا کے رکھ دیا ہے۔ کووڈ نے ایکچولی ہماری آخرت بنائی ہے سوچا جائے تو، ورنہ ہم اس شرک خفی کے مرتکب ہو رہے تھے، دکھاوے کے صدقے، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کے نمازیں، دکھاوے کے عمرے، ہم نے اپنے اعمال کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کی خیر ہو، یہاں پہ تو ہم نے اس کام کے لیے اس کو اتنا اٹھا دیا، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں جادو لے گیا، نظر بد لے گئی یا حسد لے گیا، ہم نے خود اس کا بندوبست اور اہتمام کیا ہے۔ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنی خوشیاں اور غم شیئر کیے ہیں، شادیوں کو جو اچھالا ہے، طلاقوں پہ باتیں منتج ہوئی ہیں، جھگڑوں پہ ہوئی ہیں، ڈپریشن میں ہوئی ہیں، بچوں کی زندگیاں ہم نے برباد کر کے ہم ماؤں نے رکھ دی ہیں۔ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا مائیں کیا کچھ نہیں کر رہی سوشل میڈیا پہ۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کھانے کا پورا مینیو، ڈشز، پورا ٹیبل یعنی لگایا ہوا ہے اور اس کی پکچر سوشل میڈیا پہ ہے۔ ہمارے اپنے پیارے جن کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے دل سے حسد وہ نہ بھی کریں گے، ایک آہ تو نکلے گی نا کہ ایک ہی چچا کی ہم اولادیں ہیں، ایک ہی دادا کی ہم اولادیں ہیں، اور وہ کہاں اور ہم کہاں۔ وہ جو آہ ہے نا وہ لے جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ وہ آہ کوئی جان بوجھ کے نہیں نکالتا، وہ ہمارے بڑے پیارے رشتے ہیں لیکن نکل جاتی ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بے دھیانی میں ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا بیج بو رہے ہیں۔ ہمیں دھیمے جینا ہے، بالکل رڈار کے نیچے نیچے ہو کے جینا ہے، بالکل عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ جینا ہے۔ سپاٹ لائٹ والی لائف نہیں گزارنی، شیڈو والی۔ کوشش کریں، یہ قرب قیامت ہے، اس میں جتنا خود کو سمیٹ لیں گی اتنا نظر بد اور حسد جادو سے بچ جائیں گے۔ جب آپ دوسروں کے سامنے خود کو زیادہ پروجیکٹ کریں گے تو پھر جادو کے وار بھی چلیں گے، کیونکہ جن لوگوں تک وہ چیزیں جا رہی ہیں ضروری تو نہیں وہ سارے ہمارے بے خواہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں سنبھلنا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور ذرا سا سے معاملے پہ اپنی عبادتوں، اپنی تسبیحوں کو ایون چلتے پھرتے، یعنی بندہ ہونٹ لا رہا ہے، بے دھیانی مل رہے ہیں تو اور بات ہے، جان کے کہ لوگ کہیں گے بڑا ذکر کرتی ہیں باجی جان، یا باجی جان نے خوب ایسے میلی کچھ ایسا عبایا پہنا ہوا ہے، باجی جان تو بڑی سادہ مزاج ہے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ وہ پرانے کپڑے پہن کے یہ فقیری دکھانا، وہ بھی اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ برانڈیڈ تو ہیں لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، آنکھیں یوں ہی ہیں، رات سے باجی جان جاگی ہوئی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا۔ یعنی ہم نے اپنے قدم قدم کو پھونک پھونک کے ڈالنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہمیں بے دھیانی میں، اگر کبھی ہم سے کوئی اپنے بارے میں کوئی ایسا مینز کے ہو جائے کہ ہماری پرائیویٹ لائف جو ہے وہ یعنی دوسروں کے سامنے یعنی پرائیویٹ نہ رہے، شو آف ہو جائے بے دھیانی میں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس میں اللہ سے استغفار کرنی ہے اور سوشل میڈیا سے بچنا ہے۔ اپنی خوشیوں کو بھی شیئر نہیں کرنا، اپنی غموں کو بھی میڈیا کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے بول، یہ آپ کی تصویریں، یہ آپ کی پرائیویسی، آپ کے گھر کے اندرونی معاملات کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور اگلا اس وقت کس مینٹل سٹیٹ میں ہے جس نے وہ آپ کی تصویر دیکھی ہے یا آپ کی خوشیاں دیکھی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ شدید ڈپریشن، دکھ، محرومی، مایوسی میں ہے، اور اس کے دل سے کوئی آہ نکلی ہے، کوئی بد دعا نکلی ہے، کوئی اللہ سے گلہ نکلا ہے، شکوہ نکلا ہے، یا وہ نچلے طبقے پہ آ گیا ہے، انتہائی گھٹیا گنڈے پہ کوئی وہ
जादू, कोई नजर बद, कोई तावीज़, कोई जिन्नात। लिहाजा और हमारी सिर्फ इंसानों की नहीं, जिन्नों की भी नज़र लगती है। जिन्नात में भी खैर वाले जिन्नात भी हैं और शरीर जिन्नात भी हैं। खैर वाले वो जिन्नात हैं जो हर जगह मौजूद हैं। जैसे हम अपने घरों में बसते हैं, वो भी हमारे घरों में हमारे साथ रहते बहते बसते हैं, और उन्हें पसंद आता है, जो खैर की रूहें हैं उन्हें पसंद आता है कि नादीदा जो मखलूक़ात हैं कि बंदा जिक्र करता है, और वो ऐसे घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे ही घरों के अंदर, हमारे ही बाथरूम में जहाँ शरीर जिन्नात भी रहते हैं। लिहाजा मसनून दुआओं का इत्माम करना है, लो प्रोफाइल रहना है, बढ़ चढ़ के अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि अगर बेध्यानी में कोई ऐसी काम हो भी गया है उस पर अल्लाह पाक से इस्तगफार करे। मैं ये नहीं कह रही अच्छा ना पहने, अच्छा ना खाएं, अपनी बच्चियों की खुशी में खुश ना, खुद से खुश हों, अपने बच्चों के साथ खुश हों। क्या आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में जानें? आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें। क्योंकि सही मुस्लिम की एक हदीस है कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में एक ज़रे के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक आदमी ने कहा कि बंदा पसंद करता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसका जूता अच्छा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। तकब्बर ये है कि हक को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना। तहदीस नेमत के तौर पे अच्छा पहन सकती हैं। हज़रत इमाम हसन बहुत अच्छा लिबास पहन लेते, जो एक दिन लिबास पहनते थे दूसरे दिन नहीं पहनते थे। वो फरमाते थे कि मैं इसलिए अच्छा पहनता हूँ कि सवाली मुझसे सवाल करें, उन्हें ये हो कि इनको रब ने दिया हुआ है। अगर मैं ही चीथड़े पहन लूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो उनको खुद ज़रूरत है, हमें मदद इनकी करनी चाहिए, हमसे सवाल क्या करेंगे। लिहाजा हम अपनी नीयतों को खालिस करके अच्छा पहने ओढ़ें, लेकिन उसमें ये ना हो कि लोग देखें या लोग क्या कि हम तो डेथ पे भी एक जोड़ा दोबारा नहीं पहन के जाते थे। क्या आज तीसरा दिन है, लोग वहां बहुत आए होंगे, अभी तो मैंने पहले दिन भी ये पहना था, दूसरे दिन भी ये पहना, ऐसा है ना। हम एक सूट जो बंदों के सामने पहन लेते हैं हम उसे दोबारा नहीं पहनते। हम कहते हैं कि नहीं पहले पहना हुआ है, अलमारियों की अलमारियां भरी हुई हैं, तो क्या उस पर हमें अजर मिल रहा है? हमारी उस नीयत जो हमने ये किया है कि वो लोगों ने पहले देखा, ये मैंने पहले पहना हुआ है। जरा ये तो सोचें, कायनात में कितने लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जो इतलाहात आती हैं ना पाकिस्तान से, एक एक घर में 12-12 लोग हैं, एक एक कमरे के घर में रह रहे हैं, उनके पास खाने कुछ नहीं है, साफ पानी भी नहीं है, फाके हैं उनके घरों में। हमें ये ज़ेब देता है। लिहाजा हमने क्या करना है, आज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब ये वादा करते हैं कि हमने इस मिट जाने वाली खेती पे अतराना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना, हमने धीमे और धीरज जीना है, हमने आजिज़ी और हम्बलनेस इख्तियार करनी है, हमने किसी भी किस्म का दिखावा नहीं करना। वो बच्चे की पैदाइश हो, वो शादी ब्याह हो, वो घर की खरीदारी हो, वो कोई फंक्शन हो, और बुरे बुरे फंक्शन तो हमने मनाने नहीं है, जिसका कुरान और सुन्नत में कोई वजूद नहीं है, हम वो फंक्शन नहीं मनाएंगे। अगर आज जुमे के दिन हम कोई ऐसा वादा कर ले, हम में से बहुत सारे लोग रोज़े से हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तस्बीहात पढ़ी हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा है, अभी हमारी बच्चियों ने इतनी इतनी खूबसूरत दिल को छू लेने वाली नातें पढ़ी, इतनी बाबरकत मजलिस में हम बैठे हुए हैं। क्या हम आज ये वादा एक नहीं कर सकते कि आज के बाद हम दिखावे का कोई अमल नहीं करेंगे, और हम पिछले तमाम अमाल पे अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करते हैं, वो हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए, राज़ी बेरज़ा रखे, हम सब की हाज़िरी को लगाए, और जिस नीयत से हम लोग बैठे हैं उस जिस दुआ को हमारे दिल में अल्लाह पाक ने जगह दी है, हर उस दुआ को अल्लाह पाक आफ़ियत और बरकत से इंशाअल्लाह कबूलियत अता फरमा लें। अल्लाह पाक आप सब लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे पता है बहुत छोटा दिन होता है, और फ्राइडे तो वैसे ही बहुत ही मसरूफ़ दिन होता है कि सब ने बहुत दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अब असर का वक़्त होने वाला है। दुआ कर लेते हैं। पहले आप सब 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार कर लें कि अल्लाह पाक जो हमसे गुनाह हो चुके, जिनकी नीयतें थीं लेकिन हम कर नहीं पाए, उस पर भी माफ़ कर दें, उन नीयतों पे भी माफ़ कर दें, और हमारे बड़ों को, छोटों को, आने वालों को, गुजरे हुओं को, सब को माफ़ कर दें।
ہم آپ کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں، اپنی رحمت کی چادر ہم پہ ڈال دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے میرے کریم مالک، تیرے سامنے ہم اعتراف جرم کر کے استغفار کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے دل کے کھوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کریم شرک خفی سے بچنا چاہتے ہیں، زندگی کو دھیمے پن سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آپ ہمارے مددگار بن جائیے، ہماری نسلوں کے مددگار بن جائیے، امت کے مددگار بن جائیے۔ اللہ کریم ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کریم اسے ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے اور پوری امت کے جن و انس کے لیے اللہ کریم عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیے گا۔ اے میرے کریم مالک، ہم آپ سے اپنے ایمان اور وقت کی برکت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم آپ سے اپنے ایمان اور وقت کی برکت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو آپ نے ہدایت کا جو ذرا دیا ہے، اللہ کریم اس سے پھیر نہ دیجیے گا۔ اللہ کریم اس نور کو بڑھائیے گا۔ اللہ کریم اخلاص والوں میں شامل کیجیے گا، قلب سلیم اور منیب والوں میں شامل کیجیے گا۔ اللہ کریم دل کی تاریکیوں سے بچائیے گا۔ اے میرے کریم مالک، اپنے علم کے خزانوں میں سے علم عطا فرمائیے۔ اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اے میرے آقا، اپنی پہچان عطا فرمائیے، اپنا تعارف محبت سے عطا فرمائیے۔ آپ کو جانیں گے تو آپ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔ پیار سے اپنا تعارف، رب شناسی، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے۔ اے میرے داتا، تیرے پاس خزانے اور تو لٹانے پہ تیار، ہمیں مانگنے کے سلیقے اور طریقے نہیں آتے۔ ہم ایسے نالائق بکاری ہیں کہ انہیں مانگنا بھی نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے۔ ہم سب کے دلوں میں جو دعا ہے، جو خواہش، جو ارمان، جو طلب ہے، اللہ کریم عافیت اور برکت کے ساتھ ہماری پھیلی ہوئی جھولیوں کو بھر دیں۔ اللہ کریم آپ ہماری سب سے بڑی طلب ہیں، آپ ہمیں مل جائیں۔ آپ مل جائیں گے تو جگ مل جائے گا۔ آپ ہمیں مل جائیں۔ ہماری سب سے بڑی طلب، ہماری سب سے بڑی چاہت آپ ہیں، آپ ہمیں مل جائیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما دیں، ان کی محبت عطا فرما دیں۔ ریاض الجنہ میں قدم لے جانا نصیب ہو، اپنے گھر کے دروازے کھولیں۔ ہم سب پے در پے حج عمرے کرنا چاہتے ہیں۔ برکت دے مال کی کہ پے در پے تیرے گھروں میں جائیں، آسان کر دے، مقبولیت کے سفر دے دے۔ بار بار بلا، جن کو ایک بار بلایا ہے انہیں پھر بلا، بار بار بلا، جنہیں نہیں بلایا انہیں ضرور بلا۔ اے میرے آقا، تیرے غلام، تیری باندیاں تیرے سامنے بیٹھی ہیں، ان کے دل اپنے بچوں میں اڑے ہوئے ہیں، تو انہیں ان کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا چھوڑ۔ نسلوں میں اللہ کریم نشئی پیدا نہ کرنا، اللہ کریم نسلوں کو طلاقوں سے بچانا، بے جوڑ رشتوں سے بچانا، لوطیت سے بچانا، ہم جنس پرستی سے بچانا، انہیں کریکولم کے شر سے بچانا، انہیں معاشرے کے جال سے بچانا، ان کی کمل کے پھول کی طرح حفاظت کرنا۔ تو حفاظت کر سکتا ہے، انہیں کوئی غار دے دے، انہیں کوئی چپر دے دے جو انہیں بچا لے، ان کا دین بچا، ان کی عزتیں بچا، ان کے آنچل بچا، ان کے شرم برم بچا، ان کے گھر بچا، ان کی آبروئیں بچا، انہیں سوشل میڈیا کے شر سے بچا، حفاظت فرما نسلوں کی۔ بڑے ہمارے پیارے بڑی جسمانی روحانی روگوں کا شکار ہیں، تو محافظ ہے، ان کی حفاظت فرما، ہر روگ سے بچا، ہر بیماری سے بچا، خیر عطا فرما، ایمان کامل دے، صحت کامل دے، اللہ کریم سکون قلب اور کامل دے،
اے میرے کریم مالک معاف فرما، کرم فرما، دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، جسمانی رزق بھی دے، روحانی رزق بھی دے، جسمانی صحت بھی دے، روحانی صحت بھی دے، نسلوں کے لیے اللہ کریم بہترین زوج مقدر کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ نسلوں کی جوانیاں اللہ کریم بڑھاپے کی دہلیز کی طرف سفر نہ کریں، اچھے وقت میں، بھلے وقت میں، ویلنٹائن بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں، جو رکاوٹیں انہیں دور کر دے، جو گودے خالی ہیں انہیں عافیت کی اولادوں کے ساتھ، بے عیب اولادوں کے ساتھ، بے اولادوں کی جولیاں بھر، جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں سکھ دے، محبتیں دے، عافیتیں دے، چین دے، راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ، دیس پردیس کی خیر کر، اللہ کریم اپنے گھر کی، مدینہ منورہ کی، مکہ معظمہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، میرے دیس کی حفاظت، میرے دیس کی خیر، اس کے بادشاہوں، فقیروں، امیروں، غریبوں، سرحدوں، ایٹمی نظام سب کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس دیس میں ہم رہتے ہیں اس کی بھی خیر کر دے، اس کی فضاؤں کو کلمے سے آشنائی دے، ہمیں ہماری نسلوں کو اخلاص، تاثیر اور عاجزی کے ساتھ دعوت کے کام کے لیے قبول فرما۔ وہ گھر گھر، در در، خطے خطے، بر اعظم سفر کرے، اور اللہ کریم جو انہیں دیکھے انہیں کلمہ مل جائے، تو انہیں تاثیر دے، ان کی باتیں دل میں اترے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑی لمبی خواہشوں کی لسٹ ہے، بہت بہت دعائیں ہیں، لیکن کیا کریں، نہ مانگنے کے طریقے، نہ سلیقے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لفظ بھانج اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی رحمت سے، اپنی شان سے ایک ایک کی جھولی بھر، ایک ایک کو عافیتیں، خیروں، برکتوں کے ساتھ ہر دعا کی قبولیت عطا فرما۔ اپنے انعامات عرشوں سے فرشوں پہ نچھاور کر دے، رحمت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، شفاؤں کی ہوائیں چلا دے، لا علاج بیماریوں، روگوں، وباؤں کو کائنات سے اٹھا دے۔ اللہ کریم بے عیب رکھنا، بے سوال رکھنا، مخلوق کی محتاجیوں سے بچانا۔ اللہ کریم جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمانا۔ اللہ کریم ہماری ان بچیوں نے، گروپ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، کلمہ بھی، درود شریف بھی، اور ہماری جو آرگنائزر بچی ہیں اللہ کریم ان کی والدہ سسٹر زائدہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کا ذریعہ اس عمل کو بنائیں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی اس میں جس طرح بھی شامل ہوا ہے، وہ سننے والے ہیں، وہ بیٹھنے والے ہیں، وہ بولنے والے ہیں، وہ دعا کرنے والے ہیں، وہ آمین کہنے والے ہیں، اور جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ان سب کی دعاؤں کو عافیت، برکت کے ساتھ قبول فرمائیے اور بے سوال رکھیے، بن مانگے عطا فرمائیے، نسلوں کی خاص حفاظت فرمائیے، ہمارے استادوں کی خیر، ان کے استادوں کی خیر، نسلوں کی خیر، امت کی خیر، خیروں کی خیر، برکتوں میں برکتیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔